اس وقت جو سب سے زیادہ کنٹروورشل پوزیشن ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب کی ہے، اور قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور اس وقت کافی زیادہ وہ مشکل میں ہے۔ جب سے کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، تو ان کی پوزیشن جو ہے اخلاقی طور پہ بہت ویک ہو چکی ہے۔ حالانکہ قاضی فائز عیسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، وہ بے خبر رہتے ہیں، وہ صرف عدالتی کام تک دلچسپی رکھتے ہیں، یا کبھی کبھی کوئی اخبار پڑھ لیں تو وہ ٹی وی میڈیا سوشل میڈیا کے سے تو پہ دھیان نہیں دیتے۔ لیکن اس الزام کی اتنی گونی تھی، اتنا اس کے اندر وزن تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی میڈیا ٹاک کرنی پڑی، اور ان کی الزامات کی تردید کرنی پڑی۔ اب وہ جو الزام ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب کا پیچھے کرتا رہے گا۔ قاضی اس الزام نے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن اس الزام نے قاضی فائز عیسی صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کنٹروورشل کر دی۔ وہ الزام لیاقت علی چٹھا نہیں تھا، وہ الزام کمیشن کی پوزیشن کی طرف سے تھا۔ وہ الزام کسی پٹواری، نیب تحصیلدار، نیب کاسد، کلرک، ایس ایچ او یا سپاہی کی طرف سے نہیں تھا۔ وہ الزام جو ڈویژنل ہیڈ ہے، جو ڈویژن کی بیوروکریسی کا ہیڈ ہوتا ہے، کمشنر کی طرف سے الزام تھا، اور اس الزام کی ہر صورت میں چھان بین ہونی چاہیے۔ اور اس الزام کی وجہ سے اب طرح طرح کے سوالات قاضی فائز عیسی صاحب کی پوزیشن پہ اٹھ رہے ہیں، اور یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اب جو الیکشن کے جیسے معاملات ہوتے ہیں، دھاندلی کے حوالے سے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں آنی ہے، معاملات عدالتوں میں جانے، اس میں قاضی فائز عیسی صاحب کسی بینچ کا حصہ نہ بنے، کیونکہ ایک تو وہ اپنا میڈیا ٹاک کر چکے ہیں، اور یہ پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اگر کسی چیف جسٹس پہ الزام لگتا ہے، کسی جج پہ الزام لگتا ہے، تو وہ میڈیا ٹاک کا سہارا لیتا ہے، اور میڈیا ٹاک کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ جو ججز ہوتے ہیں وہ میڈیا ٹاک نہیں کرتے، اور وہ ان کے اوپر کوئی الزامات لگتے بھی ہیں تو وہ انکوائری کا سامنا کرتے ہیں، عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی شہادت ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ اگر شہادت ان کے خلاف نہیں ہوتی تو پھر وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور بڑی اچھی مورل پوزیشن پہ آ کے وہ دوبارہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت قاضی فائز عیسی صاحب بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشانات جو ہے وہ اٹھ چکے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے عوام نے اس دفعہ اتنا ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران تھے، کہ ابھی تک جو ہے جیلی بیلٹ پیپرز پرنٹ کیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ جو نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کو جتوایا جا سکے۔ یہ بھی لاہور میں ہی جو بیلٹ پیپر ہے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور الیکشن کو گزرے کافی دن ہو گئے۔ یہ ہمارا الیکشن کا نظام ہے، اور یہ دنیا کو ہمارا جو الیکشن پروسیس ہے، جو ہم نے جیلی فرضی طور پہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس بنایا ہوا ہے، وہ اب پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو کے رہ چکا ہے۔ پوری دنیا چیخ چیخ کر کے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد نہیں ہوا۔ پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا ہمارا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھا رہا ہے، اور اپنی عوام جو ہے، ہماری عوام وہ سرپ احتجاج ہے، وہ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ کسی اور کو دے کے آئے، جیتا کوئی اور۔ جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں، یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جو ہارے امیدوار آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جیتا ہوا شخص ہے وہ تو بیسیکلی ہارا ہوا تھا، اور جیتا ہوا کوئی اور شخص تھا۔ کوئی جو امیدواران رات کو جیتے ہوئے تھے وہ صبح جو ہے ہار گئے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ہم نے اپنے جو جمہوری نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے اندر ریفارمز لے کے آنی ہے، اور ریفارمز اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم خود جو ہے دھاندلی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کسی فرشتے نے آ کے اس نظام کو ٹھیک نہیں کرنا۔ یہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہی سیاستدان ہیں، ان کو دل بڑا کرنا ہے۔ یہ صرف ہمارے سیاستدان اقتدار کی لالچ میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں، ہمارے نظام کی توہین کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے سیاستدانوں کو ایسا نہیں اہلکار بننا چاہیے کہ اگر آپ کی 15 سیٹیں ہو اور آپ کو آفر کر دی جائے کہ آپ حکومت سازی کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو عوام نے مینڈیٹ اپوزیشن کا دیا ہے تو آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح جمہوریت پروان چلے گی۔ آپ ضرور ایک دوسرے کے منشور کے اوپر تنقید کریں، ایک دوسرے کی پالیسیز کے اوپر تنقید کریں، لیکن ایک متحیہ کر لیں، پاکستان ایسے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب تک سیاستدانوں کے اندر لالچ رہے گا، وہ خود غرضی کا مظاہرہ کریں گے، اپنے مقاصد کے پیچھے گھومتے رہیں گے، ان کا جینا مرنا صرف اقتدار کے حصول ہوگا، نہ وہ اپنے کسی پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ کریں گے، وہ جمہوری روایات کو روند کے رکھیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے ملک کے اندر کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایٹ لیسٹ
اس کے جو بینیفیشری ہوتا ہے یہ دھاندلی کا وہ آپ کی سیاستدان ہی ہوتے ہیں، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہوں یا باقی سیاسی جماعت سے۔ اب جس سے سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدواران ہیں وہ فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور فارم 45 کے مطابق تو وہ جیتے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے اب اس دفعہ جو کیا ہوا کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ اناؤنس نہیں کیے گئے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فارم 47 تیار کیے گئے، بڑی عجلت میں نواز شریف کا جو رزلٹ فارم 47 تھا وہ 2 بار ایشو ہوا، ایک دفعہ جو ووٹ ڈالے گئے وہ ویلڈ ووٹ سے زیادہ نکلے، پھر انہوں نے کہا جی کلیریکل مسٹیک ہے، پھر جو وہاں کے پریزائڈنگ آفیسر یعنی آر او وغیرہ تھے ان کو چھٹی پہ جانا پڑا، دوبارہ ایک شخص آیا جس نے رزلٹ اناؤنس کیا۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے جو نظام کے اندر یہ ہوتی رہی ہیں، تو یہ وقت ہے اب ہمیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، وہ پرانی 80s 90s والی سیاست کا ختم کرنا ہے اور سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل ہے جو اس نظام کو دیکھ رہی ہے وہ اس نظام سے مایوس ہے۔ اب جب یہ دیکھیں کہ لوگ عمران خان کو فرشتہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ عمران خان ایک خامیوں کو مجموعہ ہے، اس کے اندر 1000 خامی ہوں گے لیکن کیوں یوتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، سپورٹ ہے۔ وہ اب دیکھیں کہ جب اس نے پارٹی کا چیئرمین بنانا چاہا برسٹر گوہر کو بنایا، چاہتا تو علیمہ خان بشر بی بی اپنے رشتہ دار کو بنا سکتا تھا۔ اب پھر کیا ہوا جب وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا تو عمر ایوب صاحب کو انہوں نے اناؤنس کیا۔ تو دوسری طرف جو شریف خاندان ہے جس کو یہ اقتدار دیتے ہیں، اقتدار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے پاس جب اقتدار آیا تو نوجوان اصل دیکھ رہی ہے۔ پھر نواز شریف کہتے ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، مجھے لوگ پیار نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ بھی لوگ آپ کو کیسے پیار کریں؟ جب آپ کے پاس اپرچونٹی ملی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے دیکھا مریم نواز کو اور شہباز شریف کو، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں پوری پارٹی میں آپ کو کوئی ایسا امیدوار نظر نہیں آیا جو پاکستان کے وزیر اعظم بن سکے، جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن سکے۔ کیا ہم جو ہے شریف خاندان کے لیے غلام ہیں؟ کیا ہم نے ان لوگوں کی غلامی کرنی ہے؟ تو اس نظام کو دیکھ کے لوگ مایوس ہیں۔ اسی نظام کی وجہ سے جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے وہ عمران خان کی طرف ہے۔ اب پیپل پارٹی دیکھ لیں، وہاں پہ بلاول بھٹو اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا کیا انٹلیکچوئل لیول ہے، کیا کیپیسٹی ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وزیر اعظم بن کے جو کمپلیکس مسائل ہوتے ہیں، وزیر اعظم بننا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہے، آپ نے کوئی کونسلر تھوڑا بننا ہوتا ہے۔ مریم نواز بلاول بھٹو نے تو وزیر اعظم کی سیٹ کو کونسلر کی سیٹ سمجھ لیا ہے کہ وہاں پہ آپ نے نالیوں کا صفائیوں کا نظام کر نہیں، آپ کی بڑی اہم پوزیشن ہوتی ہے، آپ نے ملک کی تقدیر کی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ نے ملک کے تعلقات دوسرے ممالک سے بہتر کرنے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ایک پاکستان کی امیج ہوتا ہے، بڑی سینسٹیو پوزیشن ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک طرف مریم نواز اپنے آپ کو امیدوار سمجھ رہی ہوتی ہے، شہباز شریف امیدوار سمجھ رہا ہوتا ہے، بلاول بھٹو سمجھ رہا ہوتا ہے، نوجوان نسل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جو میرا پیارا ملک ہے، بہت پیارا ملک ہے، یقین کریں پاکستان جیسا جو ملک ہے نا دنیا میں کوئی ملک نہیں، اتنا پیارا ملک ہے جہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، ان کے دل بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں اس مشکل وقت میں بھی لوگ کتنی جو ہے بھیک وغیرہ جو لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر خود 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہا تو اپنا دل بڑا کر کے کسی فقیر کو 1 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، کسی کو خفیہ طور پہ سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت لوگ ہیں، لیکن کیا ہوا کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر سیاسی نفرتوں کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے قوم تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، یہ نفرتیں ختم کرنی ہے اور اپنے خاندانوں سے بڑھ کے پاکستان کا سوچنا ہے، جو اس پوزیشن کے اوپر اپنے خاندانوں سے ہٹ کے لوگ لے کے آنے، تاکہ لوگوں کو امید کی کرن ہو کہ نہیں اگر ہم بھی سیاسی کیریئر پہ آئیں گے، ایم پی اے ایم این اے بنیں گے، ہمارے اندر کمپیٹنسی ہوگی تو ہم بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، ہم بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ نون لیگ میں صرف اور صرف شریف خاندان ہی گھوم رہا ہے اور پیپل پارٹی میں صرف زرداری خاندان۔ تو ڈیفینیٹلی اب وقت ہے ان سیاسی لیڈروں کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ جب تک یہ سیاسی لیڈران اپنی سوچ نہیں بدلیں گے پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔